نادان لوگ ضرور کہیں گے کہ انہیں کیا ہوا کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اب جب 16 مہینے کے بعد حکم آیا کہ بیت المقدس کی طرف سے منہ کرنے کی پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنا شروع کرو. اور کہتے ہیں کہ عصر کی نماز کے وقت یہ حکم آیا تھا, سبحان اللہ, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نماز کی حالت میں ہی تھے. دو اس میں رائے ہیں, ایک ہے کہ نماز سے پہلے حکم آ گیا تھا تو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کی طرف سے منہ پھیر کر خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا تھا, اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھ رہے تھے اور نماز کے دوران یہ ریولیشن آئی تھی, یہ حکم اترا تھا قرآن میں, یہ وحی اتری تھی, نماز کے دوران انہوں نے رخ پھیرا تھا. لیکن بہرحال صحابہ کرام کے بارے میں تو ڈیفینیٹلی یہ ہے کہ کچھ نمازی جو تھے عصر کی نماز کے وقت انہوں نے جو ہے وہ رخ پھیر کر تو قبلے کی طرف منہ کر لیا تھا, یعنی خانہ کعبہ کی طرف. تو لوگوں نے جو ہے وہ باتیں بنانا شروع کر دی. اب وہاں پہ مشرک بھی تھے, منافق بھی تھے, یہود بھی تھے, تینوں نے باتیں بنائی کہ لو جی یہ کیسا دین ہے, کبھی یہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اور کبھی اس طرح منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. اور واقعی سوچا جائے تو کتنی بڑی یہ بات ہے نا, کتنی بڑی بات ہے, یعنی باتیں بنانے والوں کے لیے یہ کتنا بڑا پوائنٹ تھا. اور ہم لوگ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ایک بات پہ چل رہے ہوتے ہیں کیونکہ ہم نے وہ سیکھی ہوتی ہے, اور اب جب ہمیں نئی بات پتہ چل جاتی ہے تو ہم اس پر عمل کرنے سے ڈرتے ہیں کہ بھئی لوگ کیا کہیں گے, یہ کیا انہوں نے دین پہلے کچھ اور سیکھا تھا اب انہوں نے نیا دین سیکھ لیا. ایسا ہے کہ نہیں, لوگوں کا ڈر ہمیں ہے کہ نہیں؟ اسی لیے تو ماں باپ کے دین پہ چلتے رہو کہ لو جی انہوں نے دین بدل لیا. لیکن اس کے علاوہ بھی بہت ساری ایسی باتیں, میں خود یہ اقرار کرتی ہوں کہ سبحان اللہ جب میں نے نیا قرآن پڑھا تھا, اور یہ I don't know, what is the thing about the یعنی لرننگ ریلیجن, کیونکہ آپ کے پاس بہت ہی تھوڑا علم ہوتا ہے, ویسے تو ابھی بھی بہت ہی تھوڑا ہے سبحان اللہ, لیکن جب آپ کے پاس تھوڑا علم ہوتا ہے تو آپ ایکسٹریمسٹ ہو جاتے ہیں. اینڈ آئی واز ایکسٹریمسٹ, میں بہت ساری چیزوں میں بہت کٹر ہو گئی تھی, بہت ہی ایکسٹریمسٹ ہو گئی تھی. وہ تو جب مزید علم آیا اور دوسری رائے پتہ چلی, اور کچھ چیزیں جن کے اوپر ہم انہیں اپنے لیے حرام کر لیتے ہیں ان کے اوپر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ گرے ایریا میں تھی, تو آپ خود بخود آپ کا دل نرم ہوتا ہے. لیکن اس وقت انسان یہ کہہ دے کہ نہیں میں تو کیونکہ یہ کرتی رہی ہوں, اب کیونکہ تو اب میں اگر چینج ہوئی تو لوگ کہیں گے کہ لو جی اس نے پہلے کون سا دین پڑھا تھا اور اب کون سا دین پڑھا تھا. ایسا ہوتا ہے. تو اس وقت انسان کو اپنی ایگو, اپنی انا, اپنی ایروگنس کو سائڈ پہ رکھ کے جو حق ہے اس کو قبول کرنا چاہیے, قبول کرنا چاہیے. تو یہ کہیں گے لوگ کہ یہ کیا ہوا کہ یہ ان کا قبلہ ہی جگہ جگہ چینج ہو گیا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے, اور اسی طرح تو ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول تم پر گواہ ہے. بڑی امپورٹنٹ آیت ہے قرآن کی. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے, دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے. قبلہ چینج ہونا جو ہے نا, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ, ایسا ہو سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ شروع دن سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنے کے نماز پڑھنے کا حکم دے دیتے, ہو سکتا تھا نا. کیوں اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک ڈرامیٹک سین کریٹ کیا, تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سمبولیکلی یہ بتا سکیں کہ پہلے دنیا کی امامت کس امت کے پاس تھی, بنی اسرائیل کے پاس, اب وہاں سے چینج ہو کر یہ امت محمدیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہی ہے. یہ ایک سمبولک چینج تھی پوری. اب وہ امت جو ہے وہ اپنے کاموں اور کرتوتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس پیڈسٹل سے ہٹا دی ہے. Now they are no more imam of this دنیا. اب یہ نئی امت جو ہے یہ دنیا کی امام بنی ہے. اور وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ, اسی طرح ہم نے تمہیں, اے مسلمانوں, ہم نے تمہیں بنایا کیا, امت وسط. امت وسط کہتے ہیں the best nation. ہر چیز کا جو مڈل ہوتا ہے نا وہ اس کا بیسٹ ہوتا ہے. تو ہم نے تمہیں بیسٹ نیشن بنایا ہے, اور آگے چل کے تو ہم پڑھیں گے بھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ کنتم خیر امت, بیسٹ آف دا نیشن تمہیں ہی بنایا تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول تم پر گواہ ہو جائیں. گواہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ تم اللہ کا دین ان تک پہنچا دو, اب جیسے کہ رسول نے تم تک اللہ کا دین پہنچایا. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی نہیں سخت ثابت ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہ کرے گا, یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق و رحیم تھے. اب آپ اس میں ٹیسٹ دیکھیں کہ کتنا بڑا ٹیسٹ تھا, اور اپنی کسی بھی چیز سے جس سے آپ کو پھرنا پڑے اور آپ کو اس کو ڈچ کرنا پڑے, آپ کو اسے اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑے, اپنے کسی عقیدے کو, اپنے کسی پریکٹس کو, اپنے کسی کسٹم کو, اپنے کسی کلچر کو, اپنے کسی اوپینین کو, اپنے کسی پرسپیکٹو کو آپ کو اللہ کی خاطر چھوڑنا پڑے نا, اٹس ریئلی ریئلی ہارڈ. یہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ یہ کتنا ہارڈ تھا کہ آپ سوچیں کہ حضرت عمر, حضرت ابوبکر, حضرت علی کہاں پیدا ہوئے تھے, مکے میں, وہیں پلے بڑے ہوئے تھے.
کس گھر سے محبت کرتے تھے؟ خانہ کعبہ سے. وہی ان کا کعبہ و قبلہ تھا, وہیں پہ وہ حج کرتے تھے, ساری زندگی عمرے کرتے تھے, اسی سے محبت کرتے تھے. جب اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا مدینے آنے کے بعد کہ ذرا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو, ان کے دل پہ کیا گزری ہوگی؟ ہم تو ساری زندگی اسے اللہ کا گھر کہتے تھے, یہ کیا بات ہوئی, بیت المقدس تو ہم نے دیکھا بھی نہیں ہوا, ہم کیوں اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں؟ ڈڈ دے کمپلین؟ ڈڈ دے سے نو؟ انہوں نے کہا ہمیں کیا فرق پڑتا, کعبہ بھی اللہ کا گھر ہے, وہاں بھی اللہ نے ہمیں حکم دیا, ہم ادھر منہ کر لیتے ہیں. یہ ٹیسٹ تھا بہت بڑا. اب آپ سوچیں کہ جب وہ اس طرح منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے, اور جو یہودی وہاں پہ مسلمان ہوئے تھے مدینہ, جن کے لیے بیت المقدس ہی سب سے امپورٹنٹ تھی, جیسے عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ ہے, ان کو حکم ہوا کہ تم اب کیا کرو, بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. وہ بڑے خوش تھے کہ ہاں ہاں الحمدللہ یہ ہمارا قبلہ. اب 17 مہینے کے بعد حکم آ گیا کہ دوبارہ قبلہ چینج کر لو. وہ کہتے ہوں گے لے ہم تو مسلمان ہی اسی لیے ہوئے کہ وہ ہمارا قبلہ بنے گا, اب ہم تو نہیں مانیں گے. Did they say no? They didn't. قل اللہ مشرق والمغرب, اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور مغرب. یہ واقعی آزمائش تھی. تھنک اباؤٹ اٹ. اپنے کلچر کو چھوڑنا, اپنی محبت, جو بیت اللہ سے محبت کرتے تھے, اور ان کو حکم دے دیا کہ نہیں اب کدھر اور تمہارا قبلہ ہو گیا. اور اللہ نے اس وقت تو نہیں انہیں بتایا تھا کہ میں 16 مہینے کے بعد چینج کر دوں گا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے صحیح ہے. جب ایمان لائے, اسی کہتے ہیں ایمان جو ہے نا وہ تقاضا کیا ہے, وہ آپ سے آپ کی ہر چیز مانگتا ہے, ہر چیز مانگتا ہے ایمان, کہ جو آپ کے بلیفز, آپ کے اوپینینز تک اللہ تعالیٰ مانگیں گے تو ہم دینے کو تیار ہو جائیں. ہم کیسے مسلمان ہوتے ہیں؟ اپنی شرطوں کے ساتھ. مسلمان تو ہوں گے لیکن یہ میں اپنی مرضی سے کروں گی, یہ ایکسیپشنز ہیں میرے دین کے اندر. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ معاملہ بڑا ہی سخت تھا. یہ تمہارے منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے تھے اور یہ 16-17 مہینے نا, ان کا دل یہی چاہتا تھا کہ خانہ کعبہ ہی میرا قبلہ بن جائے مسلمانوں کا. محبت کرتے تھے. مسلمان جو ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے تھے وہ کعبے سے اتنی محبت کرتے تھے, مکے سے اتنی محبت کرتے تھے کہ مدینہ آتے ہی بیمار پڑ گئے تھے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے, فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ رو رو کے بیمار ہو گئے تھے, اور شعر پڑھتے تھے. حضرت بلال رضی اللہ عنہ شعر پڑھتے تھے کہ میں تو کعبہ یعنی مکے کو چھوڑ آیا ہوں, اب تو موت بھی آ جائے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. اتنی محبت کرتے تھے وہ. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی کہ اللہ ہمارے دل میں مدینے کی محبت ڈال دے جیسی کہ مکے کی محبت ہے, بلکہ اس سے بھی زیادہ. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی جو قبول ہوئی. اسی لیے آج مسلمان جو ہیں مدینے کی محبت میں زیادہ سرشار ہوتے ہیں, اور کبھی کبھی تو اس میں اتنا غلو کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو نعتیں بھی لکھی جاتی ہیں مکے کی بہت ہی تھوڑی ہوتی ہیں, سب مدینے کے اوپر ہوتے ہیں. مدینے کو جائیں, اور مدینہ یہ, مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے دل بر مدینے میں. تو یہ دعا ہے جو ہمارے دل سے مدینے کی محبت نکلتی ہے نا, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے اصل میں, کہ اے اللہ مدینے کو ہمارے لیے ویسا ہی محبوب بنا دے جیسے مکہ, بلکہ اس سے بھی زیادہ. الحمدللہ. تو اب کیا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں, یہ تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں. لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جو تمہیں پسند ہے. کون سا؟ خانہ کعبہ. یہ وہ آیت تھی جس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ چینج کر کے تو کعبے کی طرف کر لیا. الحمدللہ. اور آپ نے وہ جو بھی جاتا ہے حج عمرے پہ وہ مسجد قبلہ تین دیکھتا ہے, یہ وہ مسجد تھی جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے جب یہ آیت نازل ہوئی, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں پہ اپنا قبلہ جو ہے وہ چینج کیا. اسی لیے قبلہ تین کا مطلب ہوتا ہے 2 قبلے. ایک ہی وقت میں اس مسجد میں ایک ہی نماز کے وقت 2 قبلے تھے. الحمدللہ. تو لو ہم اسی قبلے کی طرف تمہیں پھیر دیتے ہیں جو تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر لو. اب جہاں کہیں بھی ہو تم اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو گے. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی ہے خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب ہی کی طرف سے ہے اور برحق ہے, مگر اس کے باوجود جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے غافل نہیں ہے. تم ان اہل کتاب کے پاس خواہ کوئی نشانی لے آؤ, ممکن نہیں کہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے, اور نہ تمہارے لیے یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو, اور ان میں سے کوئی گروہ بھی دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے ہم نے قبلہ بنایا ہے ایسے پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. اور تورا میں بڑی ڈیٹیل سے خانہ کعبہ کا ذکر ہے, نام لے کے بھی. وہاں جو بکا ایک ورڈ ہے وہ ان کی کتابوں میں موجود ہے, اور ان کو پتا تھا کہ اصل قبلہ جو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا وہ خانہ کعبہ تھا, اور یہ پہچانتے بھی تھے جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے تھے. لیکن جب انسان اپنی ضد اور اپنی ایروگنس اور اپنے حسد اور جلسی میں آتا ہے نا تو اپنے سامنے پڑی ہوئی چیز کو بھی جھٹلا دیتا, اور اسی وجہ سے انہوں نے خانہ کعبہ کو بھی جھٹلا دیا, اور آج تک اسی بات پہ لڑتے ہیں.
آج تک اسی بات پہ لڑتے ہیں. انہوں نے اپنی کتابوں میں اتنی چیزیں چینج کر دی ہوئی ہیں صرف یہ ثابت کرنے کے لیے کہ جو ذبیح تھے نا، ذبیح اللہ کون تھے؟ حضرت اسماعیل نہیں، وہ حضرت اسحاق تھے. اور انہوں نے خانہ کعبہ نہیں بنایا تھا، انہوں نے بیت المقدس کی دوبارہ تعمیر کی تھی. یہ سب چیزیں انہوں نے اپنے آپ چینج کر دی. تو یہ جان بوجھ کر ان کا ایک گروہ جو ہے وہ حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم ہرگز کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے، ہر ایک کے لیے ایک ڈائریکشن ہے جس کی طرف وہ چل رہا ہے. پس تم اپنا رخ کس کی طرف کر لو؟ بھلائیوں کی طرف. وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ. تم دوڑ لگا دو، تم اپنی ڈائریکشن کر لو نیکیوں کی طرف. جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پا لے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں ہے. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہیں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے اور اللہ تم لوگوں کے اعمال سے بے خبر نہیں ہے. اور جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرا کرو، اور جہاں بھی تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ ملے. اب اس میں جو خانہ کعبہ قبلے کی ڈائریکشن نکالنا ہمارے اوپر جب تک کہ پاسبل ہو واجب ہے. یہ نماز کو قائم کرنے کے لیے شرط ہے. ایسا نہیں کہ جہاں کھڑے ہوں اور نماز کا وقت آیا تو ادھر نماز. کچھ لوگ ہوتے ہیں دے ایکچولی ڈونٹ کیئر ایٹ آل. میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، مثلا ایئرپورٹ پہ گئے ہیں جہاں کرسی پڑی ہوئی ہے نا، بس کرسی پڑی ہوئی ہے، اب اس کا منہ جس طرف وہیں بیٹھ کے نماز پڑھ لی. دے ڈونٹ کیئر کہ قبلے کا منہ کس طرف ہے. کرسیاں کیونکہ فکس ہوتی ہیں جی نہ پتہ چلے پھر تو جائز ہے، لیکن آپ کوشش بھی نہ کریں. آپ کوشش بھی نہ کریں، آپ کسی سے پوچھے بھی نہ، آپ کمپس بھی نہ نکالیں، آپ سورج سے بھی حساب نہ لگائیں. You don't bother at all, it's not allowed. آپ کو حد الامکان کوشش کرنی چاہیے. اور اب تو الحمدللہ اور مسئلہ ہی. اور اسپیشلی آپ کو پتا جو گوگل کی قبلے کی ایپ آئی ہے، it's so amazing. پہلے تو ہمیں پھر بھی ڈھونڈنا پڑتا تھا نا کمپس نکالو اور وہ کسی کے ساتھ کمپیٹیبل ہے نہیں ہے. گوگل کی جو ایپ آئی ہے الحمدللہ وہ ایسے قبلہ جیسے آپ کے سامنے کھڑا کر کے رکھ دیتا ہے کہ یہ قبلہ. چلے وہ تو اب ٹھیک ہے بات، لیکن کبھی کبھی ایسا ہو سکتا ہے جیسے کہ موسم خراب ہو اور سورج نہ نکلے اور آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ نارتھ، جیسے ہمارا قبلہ کس طرف ہے کینیڈا میں نارتھ ایسٹ کی طرف ہے، اب آپ کو نہیں پتہ چل رہا، پھر بھی آپ کوئی ایک اندازہ کوشش تو کر لیں. آپ کسی سے یہ تو نہیں پوچھ سکتے قبلہ کس طرف ہے، نان مسلم سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ نارتھ کس طرف ہے. جی سواری میں جو پڑھتے ہیں تو سواری میں یہ کہ جو اگر آپ، یہ ایک رول ہے کہ فرض نمازیں اگر آپ کے پاس گنجائش ہو کھڑے ہو کے پڑھنے کی تو بیٹھ کے پڑھنا قبول نہیں ہوتی. اتنا پریشانی کیا کیونکہ سم ٹائمز ایسی سچویشن آتی ہے کہ جہاں پہ جیسے پارکنگ لاٹ ہے، اب اس میں آپ نماز نہیں پڑھ سکتے تو گاڑی میں بیٹھ کے پڑھیے. میں نے کہا ہے نا کہ اگر آپ پوری کوشش کریں، جیسے کہ واقعی عورت کا پردے کا بھی ایک ہے نا کہ بھئی وہ سب کے درمیان میں کھڑے ہو، اب لوگ کھیل رہے ہیں، آپ فٹ بال کا میچ چل رہا ہے، آپ کہیں ہٹو جی رکو میں نے نماز یہاں پڑھنی ہے. اب ظاہر ہے کہ نہیں ہے جگہ تو آپ گاڑی میں پڑھ لیں، لیکن اگر جگہ ہے، موقع ہے، پڑھ سکتے ہیں، پھر بھی نہیں پڑھتے نا تو پھر نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے. یہ اب آؤٹ فرض نماز ہے. جیسے جہاز ہے، اب ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ کہاں پڑھیں گے نماز. ویسے تو ایسے بھی لوگ ہیں، میں نے سنا ہے، امیجن دیٹ، یعنی لوگ بھی کمال ہی ہیں. میں نے بالکل لیٹسٹ یہ خبر سنی ہے کہ کوئی جا رہا تھا پی آئی اے کے جہاز میں، پی آئی اے کے جہاز میں کوئی جگہ نہیں ہوتی نماز. ہاں سعودی ایئر لائن میں ہوتی ہے الحمدللہ، بڑی خوبصورت مزیدار جگہ بنائی ہوتی ہے، دل ہی نہیں چاہتا وہاں سے ہٹے بندہ. تو وہ پی آئی اے کے جہاز میں گئے اور انہوں نے کہا جی میں نے یہاں پہ، وہ جہاں پہ نہیں سرو کر رہے ہوتے ٹرالیاں پڑی ہوتی ہیں، تو انہوں نے کہا میں نے یہاں پہ نماز پڑھنی ہے. انہوں نے کہا اٹس ناٹ سیف، سیکیورٹی کے لیے یہ ٹھیک نہیں ہے، پھر ٹرالیاں پڑی ہیں اور یہ ہمارا یہاں پہ نماز نہیں آپ پڑھ سکتے اور الاؤڈ ہے. انہوں نے کہا جی، انہوں نے کہا نہیں میں تو یہیں پڑھوں گا. تو وہ جو تھے اٹینڈنٹ انہوں نے کہا کہ نہیں الاؤڈ ہے اسلام میں، آپ اپنی سیٹ پہ پڑھ سکتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں اب آپ مجھے فکس سکھائیں گے. تو انہوں نے وہیں نماز پڑھی اور سارے اتنے پریشان ان کی وجہ سے جو تھے وہ. آپ یہ بھی کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں، مطلب یہ اس میں کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو تنگ کر کے رول کے خلاف سیکیورٹی کو سبوٹاج کر کے تو آپ اپنی نمازیں پڑھ رہے ہیں. اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے تو ٹھیک ہے، جب آپ نہیں پڑھ سکتے تو کرسی پہ پڑھیں. سب لوگ اگر فار ایگزامپل کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم نے، انہوں نے پڑھی ہے تو ہم نے ہی پڑھنی ہے، امیجن کیا ہوتا. دس از رانگ. آپ کسی کو یوں تنگ نہیں کر سکتے. بہرحال لیکن جہاز میں آپ پڑھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نفل اور سنتیں تو اس پہ پڑھتے تھے سواری پہ، اور ڈائریکشن کا بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی ڈائریکشن بھی نہیں ہوتی، لیکن فرض نماز اتر کے روک کے ڈائریکشن نکال کے قبلے کی طرف پڑھتے تھے. سمجھ میں آ گئی انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں. اب یہ اور قبلہ جو ہے وہ ہماری ڈائریکشن ہے. میں بار بار آپ کو سمجھا رہی ہوں، اللہ تعالیٰ نے جو لکھا نا کہ کسی کو تمہارے اوپر حجت نہ رہے. اگر قبلہ نہ ہوتا، ہمارے ایک کعبہ نہ ہوتا، آپ سوچیں ذرا، تو نماز کا وقت آتا تو کیسے نماز پڑھتے، کس طرح منہ کر کے. اب وہی ہے کہ جس کا جو قبلہ ہو. آپ کا قبلہ جو ہے کسی کا اسکوائر ون کی طرف ہوگا جس نے شاپنگ پہ جانا ہے، یا پھر جس کو زیادہ بھوک لگی ہے کچن کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے گا، یا جس کو جو بھی چیز. یہ کتنی ہمارے دین کی خوبصورتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے
एग्जैक्टली। टकले मार रहे होते हैं खड़े होके, तुम उधर पढ़ो, तुम उधर पढ़ो। वैसे मैं आपको बताऊं अभी भी ऐसा करते हैं, क़िबले का मुंह तो एक होता है लेकिन हमारी सिमेट्री नहीं है, विच इज़ वेरी सैड। हमारी जो नमाजें हैं ना वो हमें ये सिखाती हैं कि हमें एक लाइन बनानी चाहिए। इवन अगर आप जमात से नहीं भी पढ़ रहे, 3 औरतें हैं लेट्स से नमाज पढ़ रही हैं, और मुझे अच्छा नहीं लगती ये बात, एक ने जानमाज इस तरह बिछा दी है, दूसरी ने 2 नंबर पीछे बिछा दी है, तीसरी ने जो टेढ़ी करके उसके, आप सीधी क्यों नहीं इकट्ठी क्यों नहीं बिछा के पढ़ सकते? इसमें कोई हर्ज है? और ऐसे पढ़े कि सारे जो बाद में लोग आ रहे हैं वो भी साथ खड़े होते जाएं, कोई कहीं पढ़ रहा है कोई कहीं पढ़ रहा है, अच्छा जरा सी किसी की इधर टेढ़ी है किसी की इधर टेढ़ी है। मतलब एक आपको एक ऐसी नमाज होनी चाहिए कि जब फरिश्ते देखें तो वो खुश होंगे, इन्हें लाइन बनानी आती है, इनमें कोई तहजीब है, कोई इनमें डिसिप्लिन है इंशाल्लाह। तो ये इंपॉर्टेंट है किबले की तयन करना। आपने देखे कितनी दफ़ा अल्लाह ताला ने कहा है कि जहाँ कहीं हो किबले की तरफ मुँह करो। हाँ, जो जालिम है उनकी ज़ुबान किसी हाल में बंद ना होगी, तो तुम उनसे ना डरो बल्कि मुझी से डरो, और इसलिए कि मैं तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दूँ, और इस तवक्को पर कि मेरे इस हुक्म की पैरवी से तुम इसी तरह फलाह का रास्ता पाओगे जिस तरह तुम्हें इस चीज़ से फलाह नसीब हुई है कि मैंने तुम्हारे दरमियान खुद तुम में से एक रसूल भेजा है जो तुम्हें मेरी आयात सुनाता है, तुम्हारी ज़िंदगियों को संवारता है, तुम्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है, और तुम्हें वो बातें सिखाता है जो तुम ना जानते थे। लिहाजा तुम मुझे याद रखो और मैं तुम्हें याद रखूंगा, और मेरा शुक्र करो, गुफरान नेमत ना करो। बहुत ही खूबसूरत ये आयतें हैं दोनों की दोनों। कमा अरसलना का फीकुम रसूलुम मिनकुम, मैंने तुम में एक रसूल भेजा जो तुम्ही में से है, यतलु अलैकुम आयातिना, जो तुम पे तलावत करता है हमारी आयतें, व युज़क्कीकुम, और फिर वो तुम्हारा तज़किया करता है, सिर्फ पढ़ के नहीं सुना देता। अल्लाह ताला रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है ना, एक तो होता है कि कुरान को बस पढ़ के सुना देना, उसकी आयतें पढ़ना, तज़किया ये होता है कि फिर उसके ऊपर यानी उससे रिलेटेड उसमें से लेसन निकालना, लोगों का तज़किया और तरबिया करना, उनको बताना कि देखो इस पे अमल ऐसे हो सकता है, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन करना। और उसके बाद क्या है, वह युअल्लिमुकुमुल किताब, और तुम्हें वो किताब सिखाता है, वल हिकमा, और हिकमत इसमें उलमा कराम फरमाते हैं कि हिकमत जो है वो हदीस को कहते हैं, तुम हदीस को कहते हैं, यानी तुम्हें हिकमत भी सिखाता है, तुम्हें हदीसें जो बताता है। लेकिन अगर हिकमत को आप हदीस ना भी लें तो भी जो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिखाया करते थे सहाबा कराम को, वो हिकमत के मोती होते थे। वयुअल्लिमुकुम मा लम तकूनु तालमून, और वो सब कुछ तुम्हें सिखाता है जो तुम नहीं जानते। आगे की आयत जो है ना, फज़कुरूनी अज़कुरकुम, तुम मुझे याद रखो और मैं तुम्हें याद रखूंगा। इससे भी बड़ा इसका जो आप इसका मजीद इसका एक ट्रांसलेशन ये भी हो सकती है कि तुम मेरा जिक्र करो तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। कभी कभी इंसान को ना बड़ा ये मसलन एक आप कहीं से, एक्चुअली ये लोग पूछते हैं, आप कहीं से होकर आए ना, तो कोई गैदरिंग हो तो जो ना गया वो पूछता है वहां पे मेरा जिक्र हुआ था, मेरा किसी ने पूछा था। बल्कि इंसान बहाने से पूछता है अच्छा और क्या बात हुई थी, और ये कहीं मेरा जिक्र भी आए बीच में। वो जैसे वो एक गजल भी है कि होंठों पे कभी उनके मेरा नाम भी आए तो कभी आए तो सही बरसरे इल्जाम ही आए। इंसान को अपना जिक्र बड़ा पसंद है, और फिर वो जिक्र अगर किसी बड़े आदमी के मुंह से हो, आपने देखा नहीं कि ट्रूडो के साथ तस्वीरें ये लोग खड़े हो के खिंचा रहे होते हैं, पैसे दे के खिंचा रहे होते हैं, कोई बड़ी जबरदस्त बात है कि क्योंकि बड़े लोगों के साथ हमारा कोई यानी हमारा नाम बनेगा, हमारी को बड़ी इज्जत हो जाएगी। तो किसी ने आपका जिक्र किया और आप सोचें कि अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा, शर्त क्या रखिए, मेरा जिक्र कर। इमेजिन दैट। कोई अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम जाके पानीपत की लड़ाई लड़ के आओ या फलाना मुल्क फतह करके आओ तो मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो सिर्फ इतनी सी शर्त है। हदीस में आता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हदीस से कुदसी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम मेरा जिक्र करो, जब दिल में तुम मेरा जिक्र करते हो तो मैं भी तुम्हारा जिक्र दिल में करता हूँ, और जब तुम मेरा जिक्र महफिल में करते हो तो मैं उससे बेहतर महफिल में तुम्हारा जिक्र करता हूँ, और वो है फरिश्तों की महफिल। और इस वक्त हम क्या कर रहे हैं, हम अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह ताला भी हमारा एक एक का नाम लेकर आप सोचें फरिश्तों के सामने जिक्र कर रहे होंगे, कितनी मजे की ये बात है रियली। वो एक दाऊद मौलवी का इसमें एक नशीद भी है, बड़ी क्यूट सी, आपने सुनी होगी। All you have to do to have Allah remember you, remember Allah, and that's all you have to do. अल्लाह का जिक्र करो जहाँ भी, और फिर वो बड़ा मजे के नशीद है, बड़े उन्होंने कहा हुआ है कि यहाँ पे अल्लाह का जिक्र करो, यहाँ पे और सोचो अल्लाह आपका जिक्र कर रहा हो। और हमें अपनी ज़ुबान को जिक्र का आदी बनाना चाहिए, दिल में तो अल्लाह का जिक्र होना चाहिए। जी जिक्र में ये भी है ना कि हम सारी वो दुआएं याद करें, जैसे सुबह मसनून दुआएं, बिल्कुल बिल्कुल ये जिक्र में है, बिल्कुल यही मसनून दुआएं, यही जिक्र है। जब तक हम मुसल्ले पे नहीं बैठेंगे वो जिक्र नहीं होगा। हाँ बिल्कुल। अच्छा, जिक्र में हर इंसान, और मैं आई पर्सनली रिकमेंड कि हर इंसान का अपना एक फेवरेट जिक्र होना चाहिए।
یہ دعائیں مسنون ہیں، صبح اٹھنے کی ہے، الحمدللہ الحمدللہ. ہمیں زندگی کا کوئی ایسا کام نہیں ہے جس کی دعا نہیں سکھائی گئی. یہ بھی ہمارے دین کے حق ہونے کا ایک سب سے بڑی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی دعائیں سکھائی ہیں. وہ سچے نبی تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی لیے دین اتنا کمپلیٹ ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی نا ہر وقت کا ایک ذکر ہونا چاہیے. اگر میں آپ سے پوچھوں آپ کا فیوریٹ ذکر کون سا ہے تو یو شوڈ نو. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ میرا فیوریٹ ذکر کون سا ہے. اپنا ایک فیوریٹ ذکر بنائیں اور اس کو جو آپ کی زبان پہ نرم بھی ہو اور آپ کو اس سے محبت اور انسیت بھی ہو، آپ کو اس کا پورا مطلب، اس کی ڈیپتھ آتی ہو، اور آپ اس کو ہر وقت وہ ذکر کیا کریں، دل میں بھی اور زبان میں بھی. آپ نے دیکھا ہے کچھ لوگ اس وقت ہمیں بڑی ہم وی فیل سو انویس کہ کوئی مر رہا تھا اور اس نے اس کی زبان پہ درود شریف جاری تھا یا سبحان اللہ پڑھا تھا یا قرآن پڑھا تھا. کبھی ہم نے سوچا، ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا بنا دے. وی ڈونٹ ٹرائی فار دیٹ. اپنا ایک ذکر ایسا بنا لیں کہ آپ جب کومے کی حالت میں بھی ہوں تو لوگوں کو پتا ہو کہ یہ کومے میں بھی وہی ذکر کر رہی ہے وہ بندی. اور آپ نے دیکھا تھا کہ وہ جو کرائسٹ چرچ کی مسجد میں وہ بندہ شہادت کی انگلی کھڑی کر کے نکلا تھا، سبحان اللہ. تو ہمارا بھی ایک اپنا ایک فیوریٹ ذکر ہونا چاہیے انسان کا جو وہ ہر وقت کرے. وہ بدل بھی سکتا ہے، یعنی کوئی مشکل وقت ہو، جیسے کہ کوئی ضرورت کا وقت پڑے تو ایاک نعبد و ایاک نستعین یا حسبنا اللہ و نعم الوکیل وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک اپنا سبحان اللہ الحمدللہ. لیکن ویسے میں یہ کہوں گی کہ خالی سبحان اللہ اور خالی الحمدللہ سے اوپر کوئی چیز ہونی چاہیے، جیسے سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ رکھ لیں. یا کوئی بھی اپنا جو ذکر ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ وہ فیوریٹ ذکر بنائیں. تو کیا اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، اور میرا شکر ادا کرو. اور جو شکر نہیں کرتے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ بیسیکلی وہ کفر کرتے ہیں. کفر کا مطلب صرف ہمیشہ یہ نہیں ہوتا کہ اللہ کو جھٹلا دینا. کفر کا کفر کا مطلب ہوتا ہے چھپا دینا، یعنی اللہ کی نعمتوں کو چھپا دیتے ہیں، اسی لیے وہ اس کا شکر نہیں ادا کرتے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو. ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائش کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جو کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. انہیں خوشخبری دے دو، ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، اس کی رحمت ان پر سایہ کرے گی. اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. ہو نہیں سکتا کہ اس دنیا میں کوئی انسان ہو جس کے پر آزمائش نہ آئی ہو. اور آزمائشوں کے جو درجے ہوتے ہیں، جیسے بچے کو اسکول میں داخل کراتے ہیں تو پہلے اس کا گریڈ 1 کا کنڈرگارٹن کا ایگزام ہوتا ہے، پھر وہ پاس کر لیتا ہے تو گریڈ 1 کا ایگزام ہوتا ہے، پھر گریڈ 2 کا ایگزام ہوتا ہے، اور یوں اس کے لیول بڑھتے جاتے ہیں. انسانوں کے بھی یوں ہی ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں کس پر آتی ہیں؟ انبیاء پر، اس کے بعد صدیقین پر، اس کے بعد اللہ کے جو ولی اللہ ہے، پھر صالحین ہے. اس طرح سے لیول ہوتی ہے. اور جب انسان ایک آزمائش میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اوپر کے درجے میں لے جاتے ہیں اور اس کے لیے اوپر کے درجے کی آزمائش ہوتی ہے. ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ ہم پہلی درجے میں فیل ہو جاتے ہیں اور اسی درجے پہ رہتے ہیں اور وہی آزمائشیں ہماری رہتی ہیں. اللہ تعالیٰ جب آپ کو اوپر کے درجے میں لے کے جاتے ہیں نا تو آپ کو پہلے اکوپڈ کرتے ہیں اس درجے کی آزمائش کے لیے، پھر وہ آزمائش آتی ہے. اور کبھی بھی کسی انسان کو اس کی برداشت سے زیادہ آزمائش اللہ نہیں دیتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اس پہ ایمان ہو. کبھی کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پہ یہ آزمائش کیوں آ گئی، میں تو اس کو قبول ہی نہیں، میں تو بھگت ہی نہیں سکتی، میں تو اس کے اوپر پاس ہی نہیں ہو سکتی. سبحان اللہ. ایسے لوگ دنیا میں چلتے پھرتے ہیں انسانوں کی طرح. آپ کو پتہ ہے کہ جب نصیر ناظر ہم سب کو جانتے ہیں، ان کے جب جوان بیٹے کی ڈیتھ کی خبر آئی تھی، اینڈ آئی واز امیزڈ جب میں نے یہ سنا. میں خود سن کے آئی تھی. اگلے دن جب ہم افسوس کرنے کے لیے گئے تھے تو مسجد میں انہوں نے درس دیا تھا. خود انہوں نے اپنے منہ سے یہ بات بتائی تھی کہ جب پولیس والے میرے گھر آئے، ایکچولی اٹ ہیپنڈ. آپ یعنی انسان میں کتنا کو صبر ہو کہ واقعی انسان کو اتنی اللہ کی آزمائشوں پہ اس کا اتنا ایمان ہو کہ ہاں یہ آزمائش ہے. جب پولیس والے ان کے گھر آئے اور انہوں نے بتایا کہ جی آپ کا بیٹا، یہ آپ کے بیٹے کا نام ہے، تو اس کا ایکسیڈنٹ جو ہے وہ آپ کو پتا ہے ہیملٹن کے برج پہ ہوا اور ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو آپ کو پتہ ان بندی نے کیا کہا؟ الحمدللہ. یہ انہوں نے خود اپنے منہ سے بتایا. اور کہتی ہے کہ میں نے ان سے کہا آپ لوگ بیٹھیں میں ابھی آتی ہوں. اور کہتی ہے میں نے جا کے 2 نفل پڑھے. یہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ صبر اور نماز سے کام لو. اور میں نے جا کے کہتی میں نے 2 نفل پڑھے. اللہ کے بندے. اب آپ کہیں کہ جی کمال ہی ہو گیا. اصل میں بات یہ کہ انسان کے درجے اور اس کی آزمائش کی وہ اللہ تعالیٰ اس کو اکوپڈ کرتے جاتے ہیں نا اس کی آزمائشوں کے لیے، اور درجے آپ کے بلند ہوتے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ کیا ہے اللہ تعالیٰ. اور پھر جب ان پہ یہ مصیبت آتی ہے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے. اور انا للہ و انا الیہ راجعون صرف کسی کے مرنے پہ نہیں کہتے. ہمارے یہاں تو یہ فکس ہے. ہاں بالکل. جیسے کہ کوئی آپ کو بتایا نا میری کوئی چیز گم ہو گئی، یا کوئی کسی نے کہا کہ میری امی بڑی بیمار ہے، تو میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. نہیں مری نہیں ہے سیریسلی.
ہر تکلیف پہ کہنا چاہیے انا للہ و انا الیہ راجعون. اور یہ آپ گوروں کے مرنے پہ بھی کہہ سکتے ہیں. سیریسلی کسی کے گورے کے مرنے کی خبر پہ کوئی کہے نا انا للہ, نہیں مسلمان نہیں تھے وہ. یہاں تک کہ آپ جب ان کی لوگ پوچھتے جی ہم جب قبرستان سے گزریں تو کیا کریں, مسلمانوں کا قبرستان ہو آپ کو پتا ہے کہ السلام علیکم یا اہل القبور کہہ سکتے ہیں, آپ ان کے لیے دعا بھی کر سکتے ہیں, اپنے لیے بھی دعا کر سکتے ہیں. نان مسلمس کی قبرستان سے گزرتے ہوئے آپ انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ سکتے ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں. آپ اپنے لیے بھی اس وقت دعا مانگ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح ہے. تو مختلف طریقے ہیں جو ہمیں بتائے گئے ہیں. انہیں خوشخبری دے دو, ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی, اس کی رحمت اور ان پر سایہ کرے گی, اور ایسے ہی لوگ راست رو ہیں. یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں, لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں کہ وہ ان دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. صفا کے اوپر اور مروہ کے اوپر 2 بت پڑے ہوتے تھے, اصاف اور نائلہ کے بت, اور جن کے دل میں بت پرستی سے کراہت تھی اسلام سے پہلے بھی اور اسلام آنے کے بعد بھی. وہ جب حج اور عمرہ پہ جاتے تھے تو وہ کوشش کرتے تھے کہ صفا اور مروہ پہ نہ جائیں, حالانکہ اب وہاں سے بت ہٹ چکے تھے, لیکن انہیں معلوم نہیں تھا کہ اس کی ویلیو کیا ہے, اصل ریزن کیا ہے, اللہ تعالیٰ نے صفا اور مروہ کا جو ہے صحیح کرنے کو کیوں کہا گیا ہے. تو کوئی گناہ کی بات نہیں, وہ اس کو گناہ سمجھتے تھے کہ وہاں پہ تو یہ اصاف اور نائلہ کے جو ہے وہ بت ہوتے تھے, تو ہم کیوں صحیح کریں. تو اللہ تعالیٰ کہنے اس میں کوئی گناہ نہیں, وہ دونوں پہاڑیوں کے درمیان صحیح کر لے. اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور اس کی قدر کرنے والا ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ صفا اور مروہ کی کیا اہمیت ہے ہمارے دین میں, کیا ہوا تھا وہاں پہ. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی وہ نشانی ہے, ان کی صحیح, ان کی محنت کے وہ سمبل ہیں 2. اور لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں عورت کا کوئی مقام ہی نہیں ہے, کسی کا حج قبول نہیں ہوتا, چاہے وہ بڑے سے بڑا پیر ہو, مولوی ہو, ولی اللہ ہو, بزرگ ہو, ایون نبی ہو, پیغمبر ہو, حج عمرہ قبول نہیں ہوتا جب تک کہ وہ حضرت حاجرہ کے قدموں پہ قدم رکھ کر تو صحیح نہیں کرتا. یہ ہے اسلام میں عورت کا مقام. اس لیول پہ کوئی پہنچ کے تو دیکھے, کوئی پہنچ کے تو دیکھے, پھر دیکھیں عورت ہو یا مرد, اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. جو جتنا اونچا جائے گا اس کو اتنا اونچا مقام ہوگا. کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں, ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے. اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں. اور حضرت حاجرہ علیہ السلام, آپ سوچیں ذرا کہ امیزنگ, اٹ جسٹ امیزز می کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کو جب حضرت ابراہیم وہاں چھوڑ کر چلے گئے اور کہتے ہیں کھانا بھی ختم ہو گیا اور پانی بھی ختم ہو گیا, اور ان کا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے وہ وہاں پہ بیٹھے ہیں اور ایڑیاں رگڑ رہے ہیں اور رو رہے ہیں, تب حضرت حاجرہ علیہ السلام سب سے پہلے صفا پہ چڑھی اور جا کے آواز لگائی, کوئی چرند پرند, کوئی انسان, کوئی بھی نہیں تھا. وہاں سے اتری ہیں دوڑتی بھی, پھر مروہ پہ چڑھی. سبحان اللہ, بھی میری آنکھوں کے سامنے وہی صفا مروہ. الحمدللہ میں نے اس وقت میں حج کر لیا تھا جب کچھ نہ کچھ صفا مروہ کے جو باقیات موجود تھے, اب تو بالکل ہی شیشے میں بند کر دیا نا انہوں نے, تھوڑا سا چھوڑ دیا. تو اب وہ مروہ پہ چڑھی ہیں اور اوپر جا کے پھر انہوں نے کہا کوئی ہے جو میرے بچے کی مدد کرے, اور یہ وہ, اور پھر وہ نیچے اتر کے آ گئی ہیں. اب وہ دوبارہ صفا پہ کیوں گئی؟ نہیں, اللہ پہ انشاءاللہ یقین تھا, لیکن کوئی 5 منٹ میں کسی نے واپس آ گیا. دیکھیے ہم اسے کہیں گے, مطلب فار ایگزامپل اگر آپ وہاں بیٹھی ہوتی نا تو آپ کہتی دیکھ تو لیا اب تم نے دونوں طرف, بیٹھ جاؤ آرام سے. یہ کہتے کہ نا آپ سب کے بالکل جواب صحیح ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ان کو یہ پتا تھا کہ نہ میرے پکارنے سے کچھ ہونا ہے, نہ میرے بلانے سے, نہ چلنے یا پھرنے سے, میں وہ کروں گی جو میں کر سکتی ہوں. And that was the only thing that she could do and she did it. 7 دفعہ تو چھوڑ کے اگر 50 دفعہ بھی انہیں کرنا پڑتا تو وہ یہی کرتی رہتی. اور شکر ہے انہوں نے نہیں کیا, ورنہ سوچیں 50 دفعہ پہلے ساتھ ہی اتنی مشکل لگتی ہے. حالانکہ کتنی اچھی بات ہے کہ صرف 1 دفعہ میں ایک صحیح ہو جاتی ہے. یہ اگر یہ ہوتا ہے کہ صفحہ پہ جاؤ مروہ پہ, پھر صفحہ پہ پھر ایک ہوتا, تو ایک صفحہ سے مروہ 1, مروہ سے صفحہ 2. اچھا, تو اب یہ دیکھیں کہ اسی طرح اسی کی مثال اور اسی کی ایگزامپل میں یا اسی کی ایکسپلینیشن میں آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تھا تو کہتے ہیں کہ چڑیاں اپنی چونچ میں پانی لے کر آئیں اور کسی نے ان کو کہا کہ تمہارے چونچ کے پانی سے کیا آگ بجھنی ہے. تو انہوں نے کیا کہا, انہوں نے کہا ہم تو اپنی کوشش کریں گے تاکہ اللہ کے ہاں ہم اپنا حصہ ڈلوا لیں, ریکارڈ لکھوا لیں. ہمارا کیا ہوتا ہے, ہم پہلے یہ سوچتے ہیں کہ ہمارے کرنے سے کیا ہوگا. میرے اکیلی کے کرنے سے تو کچھ بھی نہیں ہوگا, تو رہنے تو پھر نہ ہی کرو. اسی پہ ایک وہ واقعہ کہ ایک بادشاہ تھا, اس کے ملک میں قحط پڑا تو اس نے کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں سے, یعنی جنرل پبلک کے لیے پانی ختم ہو گیا, تو اس نے کہا کہ سب اپنے اپنے گھروں کے جو کنویں ہیں یا جو بھی پانی کے ان کے ذخیرے ہیں ان میں سے 1 بالٹی پانی کی لا کے نا تو جو شاہی محل کا کنواں ہے نا اس میں ڈال دیں.
تو ایک آدمی تھا رات کو، اس نے کہا رات کو یہ سب یہ کام کریں گے. اس رات کو اٹھا اور اس نے کہا کہ میں ڈالوں گا. اس نے کہا میں اتنا تھکا ہوں، چھوڑو میں نہیں ڈالوں گا تو کیا ہو جائے گا. اگلے دن جب گئے اور دیکھا تو کنواں خالی تھا. سب نے یہی سوچا. آپ وہ کریں جو آپ کو کرنے کو کہا گیا ہے اور جو آپ کر سکتے ہیں. ڈونٹ میک لاجیکل ایکسپلینیشن کہ میں اگر نہیں کروں گی یا میں کروں گی تو اس کا فائدہ کیا ہوگا، نقصان کیا ہوگا، اور اس کا رزلٹ کیا ہوگا، اس کا رزلٹ کیا ہوگا. ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو. مودودی صاحب کو شجر سایہ دار سبحان اس میں مودودی صاحب کو لوگوں اس میں تھا نا کہ لوگ آپ نے کیا کر لیا، کون سی چینج آ گئی، آپ نے اتنی کتابیں لکھ لی اور اتنی تقریریں کر دی اور سب کچھ. تو ان کا جو بڑا اچھا لگا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ میں تو ایک مزدور ہوں اور میں نے اپنی محنت کی ہے، مجھے اللہ تعالیٰ اس کا صلہ دے دے گا، باقی نہیں ہوا تو وہ اللہ کی وہ ہے، اور اگر ہو گیا تو وہ بھی اللہ کی. مطلب بالکل صحیح ہے. بالکل صحیح بات یہ کہ ہم کون ہوتے ہیں جو چینج لے کر آئیں گے. تمام نبی کیا چینج لے کر آئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تو سولی پہ چڑھا دیا گیا تھا، اپنی طرف سے چڑھا انہیں. حضرت لوط علیہ السلام کی آپ سوچیں اتنی سالوں کی محنت کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب ہم نے ان کو حکم دیا کہ بستی چھوڑ کے چلے جاؤ تو حضرت لوط علیہ السلام نے نہ پایا وہاں پر ایک بھی گھر مومنوں کا. وہ بھی کہتے ہیں ان لوگوں نے تو بدلنا ہی نہیں، چھوڑو میں کیوں ان کے اوپر وقت ضائع کروں. یو ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو. دس از وٹ وی لرن فرام حضرت ہاجرہ. مت اپنی ایکسپلینیشن کریں کہ جی اب میں جاؤں گی تو کوئی 5 منٹ میں کوئی آنے والا تھوڑی ہے. انہیں پتا تھا کہ مدد تو اللہ نے ہی بھیجنی ہے، ہمارے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. ہم تو یہ کہتے ہیں نا میں اتنا کر لوں گی تو اتنا رزلٹ نکلے گا، میں 4 کروں گی تو 5 رزلٹ نکل آئے گا، 6 نہیں کروں گی تو یہ رزلٹ. یو ڈو وٹ یو ہیو ٹو ڈو. ڈو یور بیسٹ اینڈ لیو دا ریسٹ آن اللہ سبحانہ و تعالیٰ. بس یہی ہم پر ہے، اتنا ہی کرنا ہم پر ہے بس. تو کیا ہے، جو لوگ ہماری نازل کی بھی روشن تعلیمات اور ہدایت کو چھپاتے ہیں درا حالی کے، ہم انہیں سب، یعنی اس کے باوجود کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. لعنت کا مطلب ہوتا ہے بیسیکلی اللہ کی رحمت سے دور ہو جانا، کہ ان پہ پھر اللہ کی رحمت نہیں ہوتی. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کے اصلاح کر لیں اور جو کچھ یہ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اسی لعنت زدگی کی حالت میں وہ ہمیشہ رہیں گے. نہ ان کی سزا میں تخفیف یعنی کمی ہوگی اور نہ انہیں پھر کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے، اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی خدا نہیں. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں، رات اور دن کے پہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کے لیے چیزیں ہیں، دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش میں اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھی گئی ہیں بے شمار نشانیاں ہیں. جو لوگ اللہ کی نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی کیسے پتہ چلے کہ اللہ ہے، اس دنیا کو کوئی خالق ہے، کبھی اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں. اور جیسے کہ وہ حامان نے کہا تھا کہ ذرا جا کے دیکھنا اوپر، میں ایک میرے لیے محل تیار کرو، ایک بلڈنگ بناؤ اور اوپر جا کے دیکھو کہ کیا تمہیں موسیٰ کا رب نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. تو جو لوگ اللہ کو اس طرح ڈھونڈ رہے ہیں کہ کہیں ہمیں اللہ نظر آ جائے، ان کو تو اللہ کبھی نہیں ملنے والا. اللہ نے خود اپنے آپ کو ان سے چھپا لیا ہوا. اور جو اللہ کو پا جاتے ہیں وہ ہر چیز میں اللہ کو دیکھتے ہیں، وہ تو اپنی آپ اپنی ذات میں انہیں اللہ نظر آتا ہے. اور کتنے ہی سبحان اللہ جو میڈیکل ڈاکٹر ہیں وہ آپ کو پتا ہے کہ وہ جب باڈی ان کے سامنے پڑی ہوتی ہے کٹ اٹ آؤٹ اور وہ دیکھتے ہیں اس کے جو اتنا کمپلیکس سسٹم ہے، انہیں پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کو بنانے والا کوئی ہے. ہر انسان کے دل کی پکار کبھی نہ کبھی آتی ہے کہ ہاں کوئی اللہ ہے، اس دنیا کو بنانے والا، چلانے والا، مجھے پالنے والا. ہمیں اس کی کیا، یعنی جو لوگ اللہ کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں نشانیوں میں کہ جو فلانی نشانی مجھے مل جائے، فلانی نشانی مجھے مل جائے، اللہ نے بڑی نشانیاں دی بھی ہیں اور دیتا بھی رہتا ہے. جیسے اصحاب کہف کی کہانی ہے، ایک بہت بڑی نشانی ہے اللہ کی، بہت بڑی نشانی ہے. لیکن آپ سوچیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ خود قرآن میں سورۃ کہف میں ہی کہتے ہیں، سورۃ کہف میں کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. تم یہ سمجھتے ہو کہ اصحاب کہف اور رقیم کے جو لوگ تھے جن کو میں نے کتنے سال سلا کے رکھا، 350 سال، 300 سال، 350 سال، تو وہ یہ تمہارے لیے کوئی بڑی عجیب بات ہے، کوئی بہت بڑی نشانی ہے کہ وہ سوئے رہے اور پھر اٹھ کے باہر نکل آئے، یہ بڑی عجیب نشانی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارا روز سونا اور روز اٹھنا بھی بہت بڑی نشانی ہے. ضروری نہیں کہ 350 سال کے بعد ہی اٹھنا نشانی ہے،
روز سو کے اٹھنا ہی بڑے نشان. آج تک سائنسدان جو ہیں وہ یہ پروو نہیں اور یہ ڈسکور نہیں کر سکے کہ نیند کیوں آتی ہے اور نیند میں ہوتا کیا ہے, نیند کے جو سسٹم اور نیند کو یعنی سبسائڈ کرنے کا طریقہ کیا ہے. جب نیند آتی ہے تو پھر کیسے آدھو, جیسے اب ان کو دیکھو یوننگ جب نیند آتی ہے انسان کو, میرے ایک انکل تھے وہ ایئر فورس میں تھے, تو وہ کہتے ہیں کہ 71 کی جنگ میں میرے اوپر سے جہاز گزر رہے تھے یعنی گولے برساتے ہوئے, اور مجھے اتنی سخت نیند آئی تھی کہ میں کھلے میدان میں زمین پہ سو گیا تھا ادھر ہی. جب نیند آتی کہتے ہیں سولی پہ بھی آ جاتی انسان کو نیند, تو یہ بھی ایک نشانی ہے اللہ کی. اور اگر آپ نے کبھی وہ مووی دیکھی ہو جو اصحاب کہف کے اوپر بنی ہوئی ہے, بڑی مزیدار, بہت پرانی ہے اور بڑا اس کا پرنٹ بھی خراب ہے, لیکن یوٹیوب پہ موجود ہے, اگر آپ دیکھنا چاہیں تو ضرور دیکھیں. اس کے اندر نا انہوں نے بڑی مزے کی بنی اسرائیلی روایتوں اصحاب کہف کی مووی نام اس کا یہی ہے, اصحاب کہف ڈالیں گی نا آپ تو وہ مووی نکل آئے گی. تو اس کے اندر انہوں نے بڑی اپنی طرف سے بھی ڈیٹیلز ڈالی ہوئی اور بنی اسرائیلی روایتیں بھی ڈال کے انہوں نے بڑی چٹپٹی سی وہ مووی بنائی ہوئی. اس کے اندر وہ لڑکے 5 جو ساتھ ہوتے ہیں, سبحان اللہ, ان کی کہانیاں الگ اور بڑے مزیدار. اس کے اندر ایک ڈائلاگ ہے جو مجھے آج تک نہیں بھولتا, کہ ہوتا یہ کہ جب یہ زندہ ہو کے آدمی جو ہے باہر نکل آتے ہیں اور کھانا ڈھونڈنے جاتے ہیں, تو وہ ان کا جو کوائن دیکھ کے کہتے ہیں کہ یہ تو اتنے سال پرانا ہے, اور وہ لوگ حیران ہو جاتے ہیں. پھر وہ پورا جو بستی ہوتی ہے نا, کیونکہ ساری مسلمان ہو چکی ہوتی ہے, یعنی اس وقت کے وہ عیسائی تھے, عیسائی ہو چکے ہوتے ہیں, تو وہ پورا بستی جو ہے نا وہ ان لوگوں کو لینے کے لیے آتے ہیں ان کی اصحاب کہف کی غار کے پاس. یہ جو ساتوں ہوتے ہیں نا, یہ غار کے اندر چلے جاتے ہیں اور اپنے آپ کو بند کر لیتے ہیں. تو غار کے باہر ان میں سے ایک بندے کی پڑپوتی جو ہوتی ہے نا, جو اب سوچیں وہ دادا پڑدادا ابھی تک جوان ہے اور اس کی پڑپوتی بھی ساتھ ہی جوان تھی, وہ باہر بیٹھی ہوئی کسی سے بات کر رہی ہوتی ہے, اور وہ توڑتی ہے, ایک پھول توڑتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کی نشانی تو ہر چیز میں ہے, بس کچھ کی ہمیں عادت ہو گئی. سمجھ میں آ گئی؟ ہمیں نشانی وہی لگتی ہے جس کی عادت نہیں ہوتی نا, وہ ہمیں لگتا ہے او یہ تو بڑا معجزہ ہو گیا, ورنہ ایک بچے کا پیدا ہونا اس دنیا میں کم معجزہ. ایک سپرم, ایک زائگوٹ, ایک ایگ اور بچے کا وہ پرفیکٹ جو ایک باڈی بنتی ہے, اس سے بڑا بھی کوئی معجزہ ہمیں چاہیے. ہمیں اسے نہ, بالکل یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ جن کو نشانی میری چاہیے وہ ان کو تو کبھی نہیں ملے گی. قرآن میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا ہے کہ یہ تم سے مانگتے ہیں معجزے. پتہ ہے کیا کیا معجزے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مانگے تھے؟ انہوں نے کہا تھا کہ یہ جو پہاڑ ہیں یہ سونے کے بن جائیں اور تمہارے ساتھ چلیں, فرشتے اترے ہیں جن سے تم بات کرو, آسمان سے کتاب گرے جو تمہارے ہاتھ میں آئے تو ہم دیکھیں. ساتھ ہی یہ بھی کہتے تھے تم ہمارے سامنے آسمان پہ سیڑھی لگا کے چڑھ جاؤ اور وہاں سے جا کے کتاب لے کر آؤ. اور اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ یہ جو کہہ رہے ہیں اچھا میں ان کو کر کے دکھا دوں گا, کیونکہ جنہوں نے اچھا اگر یہ سب کچھ ہو بھی جاتا تو انہوں نے کیا کہنا تھا, یہ تو جادو ہے, یہ تو سب جادو ہے. لیکن جو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں, اللہ کی نشانی کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے لمبی لسٹ دی دن رات کے آنے جانے میں. یہ کشتیاں جو اتنی سی سوئی پانی میں پھینکے ڈوب جاتی ہے, اور آپ کا ٹائٹینک جیسا جہاز ویسے وہ بھی ڈوب ہی جاتا ہے, بڑے بڑے جہاز جو ہیں وہ چل رہے ہوتے ہیں ہوا میں, آپ کے ہیلی کاپٹر, اتنے بڑے جہاز جو ہیں وہ اڑ رہے ہیں, اور اتنی یعنی دنیا میں جو پرندے اڑ رہے ہیں. آپ کو پتہ ہے پرندوں کے اوپر الحمدللہ جن کو یہ شوق ہوتا ہے, جیسے وہ کہتے ہیں دس پلانٹ, سبحان اللہ, پرندے جو ہیں یہ جو مائگریٹ کرتے ہیں اور کئی 100 اور 1000 میل کا سفر کرتے ہیں, نہ وہ راستے میں رک کے کچھ کھاتے ہیں, بلکہ آپ کو پتہ ہے کہ اٹ ہیز بین پروون, اٹ ہیز بین ڈسکورڈ کہ وہ راستے میں سو جاتے ہیں, وہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور سوئے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ سورہ ملک میں کیا کہتے ہیں کہ کون ہے جو پرندوں کو ہوا میں تھام کے رکھتا ہے؟ نشانی چاہیے آپ کو. ایک وہ یوٹیوب پہ ایک بڑی مزے کی ایک ریورٹ کی ویڈیو ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جب میں, بڑی فنی سٹائل سے انہوں نے بتائی ہوئی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل مسلمان ہونے والا تھا اور آلموسٹ ہو چکا تھا, تو میں قرآن پڑھا تھا اور میں بس کہتا تھا اللہ تعالیٰ مجھے کوئی گیو می اے سائن, ایک سائن دے دیں تو میں مسلمان ہو جاؤں گا, آئی ایم جسٹ ویٹنگ فار دا سائن. تو کہتے ہیں کہ میں قرآن پڑھا تھا اور میں سوچ رہا تھا کہ ابھی جو ہے نا وہ شاید زلزلہ آ جائے یا کوئی کھڑکیاں بجنے لگیں یا کوئی چیز گر جائے تو دیٹ وڈ بی سائن, تو میں فوراً اسلام قبول کر لوں گا. تو کہتے ہیں کہ جب میں نے قرآن کا اگلا پیج پلٹا تو اس میں آیت لکھی ہوئی تھی کہ اتنی نشانیوں کے ہونے کے باوجود تم کس نشانی کا انتظار کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں میں وہاں ہی کانپنے لگ گیا اور میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ پکڑ پکڑ کے انسان کو کہتے ہیں کہ تمہیں کون سی نشانی ہے, what are you waiting for؟ مگر وحدت خداوندی پر دلالت کرنے کے لیے ان کھلے کھلے آثار کے ہوتے ہوئے بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بناتے ہیں, اور ان کے لیے ایسے گرویدہ ہیں جیسے اللہ کے ساتھ گرویدگی ہونی چاہیے. یعنی اللہ سے ان لوگوں سے, ان
اللہ کے علاوہ ان بتوں سے، ان خداؤں سے، ان ڈیٹیز سے ایسی محبت کرتے ہیں کہ جیسے اللہ سے محبت کرنی چاہیے بلکہ اس سے بھی زیادہ کرتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ. جیسے اللہ سے محبت ہونی چاہیے ویسے ان چیزوں سے محبت کرتے ہیں. اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے؟ کیسی محبت ہونی چاہیے اللہ سے؟ آپ میں سے کون کون کلیم کرتا ہے کہ آپ کو واقعی اللہ سے محبت؟ محبت کا سب سے بڑا مظہر کیا ہے؟ محبت کی سب سے بڑی کنڈیشن کیا ہے؟ یہ بتائیں. Okay, that's deep. ویسے by the way, okay, you need to explain it. دنیا سے بے نیاز ہونا. ٹھیک ہے، صحیح ہے. That is one way. اور جن سے محبت ہوتی ہے ہم کوشش ہماری ساری ایفرٹ اسی کے لیے لگ جاتی ہے کہ ہم ہر وہ کام کریں جو اس کو پسند ہو. ٹھیک ہے، اسی کے گرد ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اللہ کی کتاب سے محبت. ویسے مجھے یہ آپ کے سارے جواب دے کے مجھے سن کے مجھے لگ رہا ہے آپ نے کبھی کسی سے بھی محبت نہیں کی. ذکر بہت کرتے ہیں اس کا جس سے محبت. سبحان اللہ، دیٹس ون تھنگ. بالکل ذکر کرتے ہیں اس کا ہر وقت، اس کا یعنی کوئی بھی بات چل رہی ہو تو آپ کا جو محبوب ہوتا ہے، جو آپ کو پسند ہوتا ہے، کہیں نہ کہیں آپ اس کا ذکر نکال کے لے آتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل. اور دیکھنے کی خواہش ہوتی ہے، ملنے کی خواہش ہوتی ہے، ہر وقت کی تڑپ ہوتی ہے. اور جو ہم ہر وقت ہمارا ہاتھ آتا جاتا سانس اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس کی پہچان کے لیے اس کی محبت نہیں کرتے ہیں نا. دل میں بسا رہا. دل میں بسا. آپ کے دل میں بڑی بات کیا ہے. کون سی فلم کا ڈائلاگ؟ الحمدللہ. یہ ایک چھوٹی سی نظم ہے، یہ کیسی محبت. سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی یہ آنکھوں میں چمکتی ہے. تو یہ کیسی محبت ہے؟ سنا تھا ہم نے لوگوں سے محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی یہ آنکھوں میں چمکتی ہے، یہ چہروں پر دمکتی ہے، دلوں تک کو رلاتی ہے، دلوں تک کو رلاتی ہے، یہ روح تک پہنچ جاتی ہے. مگر اگر یہ سب سچ ہے تو پھر ہمیں اپنے رب سے بھلا کیسی محبت ہے. نہ آنکھوں سے چھلکتی ہے، نہ چہروں پر دمکتی ہے، نہ لہجوں میں سلگتی ہے، نہ دلوں کو آزماتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے. ہمیں کیسی محبت ہے، بھلا کیسی محبت. سچ میں اللہ کی محبت کا کلیم تو ہر کوئی کرے گا، لیکن اللہ ہی کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے کتنی محبت کرتا. اور اللہ کی محبت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ اللہ اس سے محبت کرتا. جو اللہ سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا. سبحان اللہ. اینڈ دین یو فیل اٹ ان سائڈ یور ہارٹ. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم اللہ سے محبت کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ بھی ہم سے محبت کریں. اور یقین کریں کہ مت کبھی یہ سوچیں کہ وہ میں نہیں ہو سکتی، وہ آپ نہیں ہو سکتی. وہ ہم ہیں، ہم اللہ ہی کو ماننے والے ہیں، ہمارا ہی کلیم ہے، وہ ہم ہی ہیں، ہم ہی اس کے محبوب نبی کی امت ہم ہی ہیں. ہم جب یہ باتیں سم ٹائمز کرتے ہیں نا تو ہم یہ تھرڈ پرسن میں سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہاں وہ فلانا، ہاں وہ کسی اور سے محبت اور یہ وہ. ہمیں اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ لیٹ می بی دا ون ہو از دا بلوڈ آف اللہ. بلکہ اس کے اوپر میں لیلا مجنو کا قصہ سنا کے انشاءاللہ تعالیٰ یہیں پہ ختم کرتی ہوں. آپ کو پتا لیلا مجنو کون تھے؟ کسی کو پتا؟ عاشق اور معشوق. عاشق اور معشوق تھے. محبت کے قصے جو ہیں سبحان اللہ وہ بڑے مشہور ہیں. یہ لیلا مجنو کا قصہ جو ہے نا، یہ مولانا روم نے اپنی جو مثنوی ہے نا، مثنوی روم، اس میں بڑی ڈیٹیل میں لکھا ہوا ہے. اور یہ لیلا مجنو جو تھے یہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھے. اور آپ کو معلوم ہے حضرت حسن کے زمانے میں وہ جو امیر معاویہ اور حسن رضی اللہ عنہ کا جو سارا چکر چل رہا تھا اور وہ خلافت کے اوپر ہو رہا تھا، تو اس زمانے میں تھے. اور جو تھا مجنو، اس کا اصل نام تھا قیس. اور قیس کا مطلب پتہ کیا ہوتا ہے؟ عقل مند، بڑا ہی دانا. اور مجنو کس کو کہتے ہیں؟ پاگل دیوانے کو. اور آپ کو یہ پتہ ہے کہ لیلا کو لیلا یا لیلا اس کا نام تھا، اس کو ہم لیلا کہتے ہیں. لیلا کیوں اس کو کہا جاتا تھا؟ سیاہ رنگت کی تھی بہت زیادہ. اور ایک مرتبہ بادشاہ نے، یعنی لیلا مجنو کے قصے اتنے مشہور ہوئے کہ بادشاہ نے لیلا کو دربار میں بلایا کہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں. وہ کون ہے جس کے پیچھے قیس جیسا عقل مند آدمی پاگل ہو گیا؟ جب اس نے دیکھا تو اس نے، یعنی اس کی بھی اوڈیسٹی، اس کی ہمت دیکھیں کہ وہ کہتا ہے تم تو کوئی ایسی خاص نہیں ہو. تو اس نے آگ سے جواب دیا کہ اگر تم مجھے مجنو کی نظروں سے دیکھو گے تب میں تمہیں خاص لگوں گی.
بہرحال یہ تو ایک بات ہے. بلکہ مجنو کے قصے کے جب حضرت حسن رضی اللہ عنہ جو ہے جو امیر معاویہ کی خلافت میں بیٹھ گئے تھے, سرنڈر کر دیا تھا کہ امیر معاویہ کو خلافت چلی جائے, تو کسی نے مجنو کو بتایا کہ بھئی مبارک ہو, وہ مسئلہ سیٹل ہو گیا ہے, خلافت کی لڑائی ہو رہی تھی تو خلافت جو ہے وہ امیر معاویہ کو چلے گی. تو مجنو کہتا ہے میرا تو دل چاہتا ہے کہ لیلا کو خلافت مل جائے. محبت کے یعنی وہ آپ دیکھیں. اچھا ہوا کیا کہ اس کے باپ نے اس کو خانہ کعبہ لے کر گیا. اس نے کہا بڑی بدنامی ہو گئی اور بڑا تیرا بیڑا غرق ہو گیا, برا حال ہو گیا, چلو خانہ کعبہ میں جا کے توبہ کرو اللہ سے اور یہ کہو کہ میں لیلا کی محبت سے توبہ کرتا ہوں. تو مجنو نے کہا کہ اے اللہ میں دنیا کی ہر محبت سے توبہ کرتا ہوں سوائے لیلا کے. اس کے بعد اس نے کہا نہیں تم دعا کرو اللہ تعالیٰ, اچھا تم مجبور ہو, تم دعا کرو اللہ تعالیٰ تمہارے دل سے لیلا کی محبت ہی نکال دے. تو اس نے دعا کی اے اللہ میرے دل سے ہر محبت کو یعنی ختم کر دے سوائے لیلا کی محبت کے, اس کو اور بڑھا دے. اور ساتھ ہی اس نے کہا کہ اے اللہ جو میری لیلا کے لیے میرے دل میں محبت بہت بڑھا دے, اور اس دعا پہ جو آمین نہ کہے اس پہ اپنا عذاب نازل کر, یا اس پہ رحمت کر جو اس دعا پہ آمین کہے. اس کا باپ کھڑا کہہ رہا ہے آمین. سبحان اللہ. یہ ہنسنے کی باتیں, اور واقعی دنیا کی محبت اور اللہ کی محبت میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. اور ہمیں واقعی اللہ سے کہ کیا ہمارا دل اور ہماری زبان اور ہمارے عمل اور ہمارے جسم کا روحہ اللہ اللہ کرتا ہے کہ نہیں کرتا. ہمارے اسلاف کہتے تھے اللہ کا ذکر اتنا کرو کہ لوگ تمہیں پاگل سمجھنے لگ جائیں. یقین کریں اس دنیا میں کچھ پڑا ہوا نہیں ہے سوائے اللہ کی محبت کے. ہر چیز آپ کی اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے. آپ کے دل کا سکون, آپ کی صحت, آپ کا رزق, آپ کی اپنی زندگی کی محبت ہے اسی پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ اللہ سے کتنی محبت کرتے ہیں اور کتنا اس کے لیے سیکریفائس کرتے ہیں. اور جس سے اللہ محبت کرنے لگ جائیں, صحیح حدیث میں آتا ہے کیا ہوتا ہے پھر, اللہ تعالیٰ اگر دنیا میں کسی سے محبت کرتے ہوں گے نا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں, آسمان کے فرشتوں سے کو کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو. اور وہ آسمان کے فرشتے دنیا کی فرشتوں کو کہتے ہیں کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو. اور پھر کیا ہوتا ہے, وہ فرشتے جو ہے نا انسانوں کے دلوں میں آ کر اس شخص کی محبت ڈال دیتے ہیں. کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ مجھے بتائیے کہ میں کیسے لوگوں کا محبوب بن جاؤں, لوگ مجھ سے محبت کرنے لگے. تو انہوں نے یہی بتایا تھا تم دنیا کی پرواہ ہی چھوڑ دو, اللہ کو اپنا محبوب بناؤ, یہ سارے باقی کے کام جو ہے نا وہ آٹومیٹکلی پیسز آف دا پزل ول فٹ انٹو پلیسز. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی محبت دے. اللہ کی محبت کی دعائیں ہیں. اور آج کا آپ کا سبق یہ ہے, اب آپ دیکھیں میں نے آپ کو کوئی نہیں سورت کہا حفظ کرنے کو کہا, حالانکہ میں نے کیا کہا تھا پہلی 10 آیتیں آپ نے یاد کرنی ہیں. کس نے کی ہیں, کس نے کوشش کی, کس نے سوچا ہی ہے, ذرا سوچا ہے الحمدللہ. کم از کم یہ دعا اللہ کی محبت کی جو ہے وہ یاد کریں آپ. یہ دعا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی. بہت ساری دعائیں ہیں, ایک چھوٹی سی دعا ہے اللہم انی اسألک حبک و حب من احبک و حب عمل یقربنی الا حبک. یا پھر ایک جو میری فیوریٹ دعا ہے وہ یہ ہے کہ اللہم اجعل حبک حب الیہ, اس دنیا کی تمام چیزوں سے زیادہ اللہ مجھے اپنی محبت دے دے. اور کیا واقفہ اللہ تعالیٰ اپنا خوف دے دے مجھے تمام دنیا کی چیزوں کے خوف سے. اور جب یہ دنیا اپنی دنیا میں لگی ہو میری آنکھوں کے قرار دے دے اپنی عبادت میں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی ساری جو یہ دعائیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کے ساتھ شیئر بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ. لیکن جو بھی آپ کو اللہ کی محبت, چھوٹی سے چھوٹی بھی محبت کی دعا ہے اللہ سے محبت کی, وہ آپ نے حفظ کرنی ہے. یہ ہمیں دے دیں, یہ دے اس میں کر دو نا اپنی ایرن مل کی ایرن ملز کے گروپ میں ڈال دیں گے, ٹھیک ہے انشاءاللہ. چلیں جی, سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.